بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے اچھے بحث چھیڑتے ہیں، بلکہ چھیڑ چھاڑ زیادہ کرتے ہیں ادیبوں کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہم نئے طرح سے سوچنے کے قابل ہوتے ہیں. باقی رہے گی بات سوشل میڈیا کی یا اس کے نادان دوست آپ نے لکھ رہی ہے، تو نادان دوست پہلے بھی ہوا کرتے تھے، اور وہ یوں ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں جب شروع میں تذکرے لکھے جانے لگے تو فلاں شاعر کے اتنے تلمیذ ہیں، ان کی بھی ایک پوری فہرست آ جاتی تھی. اچھا، وہ جتنے تلمیذ شاعر تھے، وہ شاگرد شاعر ہوتے تھے ان کے، تو ان میں سے کتنے بچے اگر اب آپ دیکھتے ہیں اٹھا کے تو آپ کو نظر آتا ہے ان میں سے تو اکثر گئے چلے گئے. حالانکہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ فلاں کے تذکرے میں جس کا نام آ گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا، تو زندہ جاوید اس طرح وہ نہیں ہو سکتے تھے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جس زمانے میں ریڈیو پہ آیا تو ریڈیو پہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی غزلیں گائی گئی نور جہاں نے گا لی جا کے کسی نے جناب، وہ باقی ایسا کیا ہمارے شاعروں نے. بڑے بڑے شاعر جن کا ہاتھ پہنچتا تھا انہوں نے کوشش کی کہ اپنی غزلیں گوا دیں، اور ریڈیو جو تھا ایسا میڈیم تھا، اس نے واقعی بہت سارے شاعروں کو متعارف کرایا، اور شاید اس کا فائدہ بھی ہوا. میں یہ نہیں کہتا، جیسے تذکروں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا. کچھ ایسے شاعروں کو جو شاید مر جاتے لیکن وہ زندہ رہے، کچھ بہت آگے تک رہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کتنے عرصہ زندہ رہیں گے. لیکن ایسا ہی ہوا کہ ریڈیو جب آیا تھا تو وہ بھی ایک سوشل ایک پلیٹ فارم تھا جو عام آدمی تک پہنچتا تھا. تو آپ دیکھیے، ہم سنا کرتے تھے ان لوگوں کو، اور ان کے گانے آ رہے ہیں اور ہم آپ سن رہے ہیں، اور جس کی اپروچ ہوتی تھی تو وہ اپنے اس کو، تو اس کا فائدہ بھی ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیم جو ہے اس کا جہاں کوئی نقصان ہوا ہوگا کہ چلے برے شاعر بھی وہاں سے متعارف ہوئے تو اچھے بھی اس میں متعارف ہو گئے. اسی طرح ٹی وی آپ دیکھ لیں کہ پہل تو ادیب مرکز میں بیٹھا ہوتا تھا، وہی دانشور بن کے وہ باتیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یار یہ ٹی وی اس لیے تھوڑا ہے کہ آپ نے ادیب کی خدمت کرنی ہے اور ان کی باتیں سنوانی، یہ تو پیسہ کمانے کی مشین ہے بھائی، اور پیسہ ایسے کمانا ہے، اس پہ اشتہار چلانا ہے اور اس کو منافع بخش بنوانا ہے. تو منافع بخش بنانے کے لیے انہوں نے دھکیل کے اس کو حاشیے پہ کر دیا ادیب کو ایک طرف، بلکہ حاشیے کے حاشیے سے بھی باہر کر دیا، اور وہاں جا کے آپ اینکر پرسن آ کے بیٹھ گئے. اور اینکر پرسن جو ہے وہ ہے، ان کا کام کیا ہے، وہ ہمارے ہاں میلہ ایک ہوتے تھے عید کے اوپر، تو اس پہ کتوں کی بھی لڑائی ہوتی تھی، اس میں ریچھ کی لڑائی بھی ہوتی تھی، اس میں گھوڑے بھی دوڑائے جاتے تھے، وہ جو اس کو تلاوت بھی ہوتی تھی، اس میں تلاوت بھی ہوتی تھی، اس میں جھولے بھی ہوتے تھے، چیچ مکوڑا بھی ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے وہ بیچنے والے چیزیں بھی موجود تھے، وہ کوئی جلیب بھی بیچ رہا ہے، کوئی اس طرح کی مٹھائیاں بیچ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہ میلہ ایک بڑی رونق ہوتی تھی، 3 دن 4 دن وہ رہتی تھی. تو مجھے کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک میلہ ہے، اس میں آپ کو کتے بھی دوڑتے نظر آئیں گے، اور اس میں آپ کو گھوڑے بھی اور بندے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میڈیم ہے نا اس میں، اس میلے میں. لیکن یہ ہے کہ پھر جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس میلے سے وہ ہر وقت اس میلے میں ہی نہیں رہتے، اس میں سے نکلتے ہیں اور اس دائرے میں پہنچ جاتے، اپنے محلے میں پہنچ گئے، اپنے گھر میں پہنچ گئے، اپنے عزیزوں کے درمیان پہنچ گئے، اور زندگی نارمل انداز سے جب شروع ہوتی ہے تو وہاں وہ شروع ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک نارمل انداز میں دائرے بنے ہوئے ہیں. فیس بک کے اندر بھی دائرے، مثلا مجھے یاد ہے ہم نے، بلکہ ظفر سید نے جو ہے اس کے اوپر ایک فورم بنایا تھا، اور فورم یہ بنایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نئی نظم ہے اس کے اوپر مکالمہ کیا جائے حاشیہ کے نام سے. اور وہ اتنا زبردست فورم رہا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح راشد پہ، میر عزیز پہ، وہاں سے لے کے اور نئے لوگوں تک، یعنی تو وہ جتنے مزے کی باتیں اس میں ہوئی تھیں، اور جن پہلوؤں سے باتیں ان میں ہوئی تھی، لیکن اس میں کچھ حدود و قیود تھی. وہی میں نے جیسے کہا کہ ایک دائرہ بنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کے یہ مخصوص ممبر ہیں، جب تک بحث ہو رہی ہے ہم اسے اوپن نہیں کریں گے اس فورم کو.
یہی لوگ صرف بحث کر سکیں گے اس کے اوپر، کوالیفائڈ جو ہیں، تو وہی لوگ اس میں باری باری اپنی بات کہتے ہیں ان کو لکھ لیں، آپ لکھ کے اپنی بھرپور آپ اس کے اوپر جو کمنٹ کرنا ہے وہ 4 دن 5 دن 7 دن وہ بحث اس کے اوپر جاری تو رہتی تھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں مثلاً آپ دیکھیے یہ اس پہ جو بحثیں ہیں اگر آپ وہ کتاب کی صورت میں چھپنی چاہیے، وہ اگرچہ مختلف ٹکڑوں میں مختلف جگہ پہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، کتابوں کی صورت میں بھی بحثیں موجود ہے، لیکن وہ ایک الگ سے کتاب بھی اس کو چھپنے کی اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب اچھا آپ دیکھیں اس میں میں بیٹھا ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں، زیب سید یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، لاہور میں برار بیٹھے ہوئے تھے جناب، اس میں بات کر رہے ہیں، سطح پالانہ امریکہ میں بیٹھ کے جناب وہ بات کر رہے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست جو ہیں توصیف وغیرہ یہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا دائرہ ہے اور کتنا محدود دائرہ ہے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ محدود دائرہ بھی ہے اور ایک ہی وقت میں پوری دنیا پہ پھیلا ہوا بھی ہے۔ تو آپ نے بندے کہاں سے چنے اور ان کے درمیان ایک مکالمہ کیا جو کتنا مزے کا بات ہے۔ میری جو کتاب ہے کہانی اور یوسا سے معاملہ، بنیادی طور پہ تو وہ اسی آپ سوشل میڈیا نہ کہہ لیجیے، وہ ای میلز کے ذریعے سارا کچھ ہوا، لیکن وہ ساری جو گفتگو ہماری میری اور میمن کے درمیان ہوئی ہے وہ اسی کے اوپر ہو رہی تھی۔ اچھا جسی طرح ان کی جو ویب سائٹس ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، فورم بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے، جیسے ہم سب والا ہے یا ان کا ہے، یا جیسے اب آپ کبھی بات ریختہ کی کر رہے تھے، یا جیسے ان کا ایک پلیٹ فارم پورا موجود ہے جس پہ آپ کی اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، تو ان کو بھی ان کی تشہیر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ ان تک پہنچتے ہیں نا، آپ کو بہت کم لوگ ہیں جو، اب اگر آپ اٹھا کے بھی دیکھ لیں اس ڈیٹے کو تو آپ دیکھ لیں کہ براہ راست شاید کم لوگ گئے ہوں گے کہ انہوں نے سیدھا ہی اس ویب سائٹ کو کلک کیا ہوگا اور چلے گئے ہوں گے۔ ہوتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے کوئی نہ کوئی شیئر کر دیتا ہے، اپنی کتاب کا لنک شیئر کر دیا، اپنے مضمون کا لنک شیئر کر دیا، اپنی گفتگو کا لنک شیئر کر دیا، تو وہ جا کے آپ پھر اس کے ذریعے ان تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا یہ جو سنجیدہ پلیٹ فارم موجود ہے جن کے اوپر بالکل پرچوں کی طرح جنہیں چلایا جا رہا ہے، ادبی پرچوں کی طرح، ان پہ بھی پہنچنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا جو ہے یہ کام آ رہا ہوتا ہے۔ اب رہ گئی نادان دوست والی بات، تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ نہ تو آپ کا دوست ہے نہ آپ کا دشمن ہے، بس یہ ایک میڈیم ہے۔ بالکل اگر آپ کہیں یار کہ کل اخبار آپ کے گھر میں آ رہا تھا تو آپ کہیں یار یہ ہمارا نادان دوست ہے، بھائی وہ نہیں ہے، انہوں نے کاروبار اپنا کرنا ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کو ایک انفارمیشن مل رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ یہ میڈیم بھی آپ کے پاس کوئی دوستی وغیرہ نہیں ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے پیچھے اپنے مقاصد ہیں۔ ابھی میں یہ کر رہا تھا تو 10 سائٹس جو سامنے آئیں آپ دیکھیں، اس میں فیس بک سب سے اوپر، وہ پچھلے سالوں میں جس نے سب سے زیادہ جن کو استعمال لوگوں نے کیا، فیس بک ہے۔ اس طرح آپ مختلف جو یوٹیوب تک چلے آئے، یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جن میں تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، پکچر شیئرنگ ہے، یا آپ کے ویوز شیئرنگ ہے، یا آپ کے ایون آپ کی جو موویز وغیرہ جو ہے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اپنے کلپس رکھ سکتے ہیں، تو ان کا کاروبار بھی بڑا ہے، آپ ان کے ذریعے لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اپنے کانٹینٹ جو ہے وہاں پہ رکھ بھی رہے ہیں، اور اس کو شیئر انہی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی آپ اپنے جو ویورز ہیں ان کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا فائدہ تب ہے، یعنی یہ آپ کا دوست تب ہے کہ آپ اس کے دوست بنے اور اپنے بھی دوست بنے، یعنی صرف نہ اس کے صرف دوست بھی بنے، اپنے بھی دوست بنے، اپنے ساتھ بھی کچھ دوستی کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر وہی کانٹینٹ لے کے جائیں جو اس قابل ہو کہ آپ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جس صورت میں واش روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور نہا رہے ہوتے ہیں اور صاف ستھرے ہوتے ہیں اگر سے، لیکن اس صورت میں آپ باہر نہیں آ سکتے، تو آپ ہر صورت میں باہر جانا جو ہے، اس سوشل میڈیا پہ ہر ایک چیز آپ نے وہاں پہ دکھا دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، اور جب ہر چیز دکھائی جا رہی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فالوور زیادہ بڑھ جائیں گے، ہمیں لائکس زیادہ مل جائیں گے، تو یہ نادرست بات ہے۔